خواجہ حیدر علی آتش کا اسلوب۔ آپ کا اصل نام خواجہ حیدر علی اور تخلص آتش تھا۔ آتش کی پیدائش عود 1764 میں ہوئی۔ بدقسمتی سے والد کا سایہ بچپن میں ہی سر سے اٹھ گیا، یعنی ان کے بچپن میں ہی والد کا انتقال ہو گیا، اسی لیے باقاعدہ تعلیم و تربیت نہ ہو سکی۔ تبھی آتش جو ہے وہ غصے کے تیز تھے۔ آتش نے فیض آباد کے نواب محمد تقی خان کے ہاں ملازمت اختیار کر لی اور ان کے ساتھ لکھنؤ چلے گئے۔ لکھنؤ پہنچنے کے کچھ عرصہ بعد نواب تقی خان کا انتقال ہو گیا اور پھر انہوں نے نہ ہی کہیں ملازمت کی اور نہ ہی کسی دربار سے منسلک ہوئے۔ اس زمانے میں جو نواب کے جو گھر ہوتے تھے وہ بالکل محل کی طرح ہوتے تھے، ان کے پاس بہت سارے ملازم ہوتے تھے۔ لکھنؤ آنے کے بعد وہاں کی علمی صحبت اور شاعرانہ مارکہ آرائی کو دیکھ کر شعر و سخن کا شوق پیدا ہوا۔ لکھنؤ میں جو ہے وہ ادبی ماحول جو ہے وہ بہت ہی بہترین تھا، تو اس لیے اس کو دیکھ کر آتش بھی متاثر ہوئے اور ان میں شاعری کا شوق پیدا ہوا۔ خود وہ مصحفی کے شاگرد ہوئے۔ اب ہم ان کے اسلوب پر آتے ہیں۔ حیدر علی آتش کی شاعری کی پہلی خوبی یہ ہے کہ ان کی زبان شستہ، صاف اور روانی سے بھرپور تھی، گو کہ عام روزمرہ کی زبان میں شعر کہتے جو تصنع اور بناوٹ سے پاک ہوتے، یعنی وہ بننے کی کوشش نہیں کرتے جو وہ اصل میں نہ تھے۔ محاورات کا برمحل استعمال کرتے جس سے ان کی شاعری دلکش اور دلاویز ہو جاتی۔ خود بھی شوخ مزاج اور رنگین طبیعت کے حامل تھے، لیکن جوانی کے دور سے گزرنے کے بعد ایسا گوشہ نشیں ہوئے، یعنی لوگوں سے الگ ہو گئے کہ پھر دنیا کی رنگینی ان کو اپنے طرف راغب نہ کر سکی، یعنی پھر دنیاوی زندگی انہیں پسند نہیں آئی، وہ اسے اٹریکٹ نہیں کر سکی۔ نہ بدرقہ ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے۔ یہ بہت سادہ شعر ہے اور یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی ساتھ نہیں ہوگا، آپ کے کوئی دوست ساتھ نہیں ہوگا، صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اس دن۔ سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائب آنا کیا۔ یہ بھی نہایت سادہ شعر ہے جس میں بہت صاف زبان کا استعمال ہے اور جو ہے وہ اس میں طنز بھی نظر آتا ہے ہمیں، تو آتش کے اسلوب میں طنز بھی موجود ہے۔ انہوں نے بہت زیادہ طنزی انداز میں بھی شعر کہے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ ناسخ پر طنز کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ دیکھو کہ لوگ تمہارے پیچھے کیا کہہ رہے ہیں، یہ جو مدح و تعریف تمہارے منہ پر ہو رہی ہے تم اس پر مت غور کرو، جو تمہارے پیٹھ پیچھے باتیں ہونی ہیں اسی سے تمہیں اصل یہ پتہ چلے گا کہ لوگ تمہاری برائیاں کرتے ہیں یا اچھائیاں کرتے ہیں، تم اچھے انسان ہو یا برے انسان ہو۔ آتش اپنے کلام میں نہ ہی مایوسی اور افسردگی پیدا کرتے، نہ رنج و الم کے قریب جاتے۔ ان کی شاعری جو ہے وہ بہت پازیٹیو ہوتی تھی۔ رنج و الم یعنی ٹریجڈی، ایسا کچھ بھی، افسردگی، مایوسی، ایسا کوئی جو ہے پہلو ان کی شاعری میں نظر نہیں آتا۔ ہر حال میں خوش و خرم رہنے کی کوشش کرتے اور یہی تلقین لوگوں کو بھی کرتے کہ وہ بھی خوش رہیں۔ زندگی کے بارے میں ان کا نظریہ حقیقت پسندی اور امید پر مبنی تھا، اسی وجہ سے امید و رجا، حرکت و عمل، جہد مسلسل، جد و جہد اور تلاش و جستجو کی کیفیات نمایاں نظر آتی ہیں۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بہتریے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ یہاں پر جد و جہد کی جو ہے وہ ہمیں اہمیت نظر آ رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ خیال کرنے والے لوگ تو بہت ہیں دنیا میں، لیکن شرط یہ ہے اگر آپ کو ایسی مہمان نوازی چاہیے تو شرط یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ سفر پر نکلیں، آپ اس مشکل کا سامنا تو کریں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ہمیں حرکت و عمل، جہد مسلسل، جد و جہد، تلاش، جستجو کی کیفیات جو ہے وہ نمایاں نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ محاکات نگاری ان کے کلام کا خاصہ ہے۔ وہ بڑے ماہرانہ انداز میں الفاظ کا ایسا انتخاب کرتے ہیں کہ عشق و محبت کے اشعار کا مفہوم تصویر بن کر آنکھوں کے سامنے آنے لگتا ہے۔ ان کے شعر میں رومانی پہلو بھی ہے، تصویر کشی بھی کرتے ہیں وہ۔ جگہ ہے رحم کی یار ایک ٹھوکر اس کو بھی، شہید ناز کا تیرے مزار راہ میں ہے۔ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا محبوب اتنا ظالم ہے کہ اگر وہ مر بھی جائیں گے، ان کی محبت کے انتظار میں وہ مر ہی جائیں گے اور ان کا مزار جب بن جائے گا
تو جب محبوب ادھر سے گزرے گا تب بھی جو ہے وہ اسے ایک ٹھوکر مارتے ہوئے جائے گا، وہ اتنا زیادہ ان کے اوپر ظلم و ستم کرتا ہے۔ یہ شعر رومانی بھی ہے اور یہاں انہوں نے نہایت خوبصورت انداز میں تصویر کشی کی ہے۔ تلاش یار میں کیا ڈھونڈیے کس کا ساتھ، ہمارا سایہ ہمیں ناگوار راہ میں ہے۔ یہاں پر بھی تصویر کشی کی گئی ہے اور یہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ محبوب کی تلاش میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ نکلے، لیکن انہیں یہ ڈر لگتا ہے کہ جو ان کا سایہ ہے وہ رقیب نہ بن جائے۔ ان کے شاعری میں شعری محاسن کا بھی بھرپور استعمال ہے۔ آتش کے کلام میں تشبیہات اور استعارات کی ندرت اور تازگی ملتی ہے، یعنی نیا پن۔ وہ شاعری کو مرصع سازی قرار دیتے ہیں، یعنی مرصع سازی یعنی ڈیکوریشن، تو وہ شاعری کو ڈیکوریشن کہتے ہیں۔ چنانچہ ان کے یہاں خوبصورت تراکیب اور دلاویز تشبیہات کے موتی جڑے ہیں۔ یہ خوبی ان کی شاعری کے لفظی اور معنوی حسن کو دلکش بناتی ہے، یعنی لفظی حسن یعنی پڑھتے ہوئے جو ہے وہ خوبصورت محسوس ہوتا ہے، اور معنوی یعنی اس کا معنی، اس کے جو میننگ ہے، جس کے معنی ہیں وہ بہت زیادہ ڈیپ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو شعر سامنے نظر آ رہا ہے یہ رومانوی بھی ہے اور اس میں تشبیہات کا استعمال بھی ہے۔ صیاد گل آزار دکھاتا ہے سیر باغ، بلبل قفس میں یاد کرے آشیانہ کیا۔ یہاں پر نہایت خوبصورت تصویر کشی کی گئی ہے، تو اس کو ایک مثال کے طور پر اس شعر کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اڑتا ہے شوق راحت منزل سے اسب عمر، مہمیز کسے کہتے ہیں اور تازیانہ کیا۔ یہ جو ہے وہ فلسفیانہ شعر بھی ہے اور یہاں پر جو ہے انہوں نے تصویر کشی کی ہے، تشبیہات، شعری محاسن کا استعمال ہے، تراکیب کا استعمال ہے، اور یہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی ایک عمر کے گھوڑے کی طرح ہے جو دوڑے پہ دوڑے جا رہا ہے اور یہ موت پر ہی دم لے گی۔ اس شعر میں جو ہے وہ تصویر کشی کی گئی ہے اور تلمیح کا استعمال ہے، قارون کی طرف اشارہ ہے، اور یہ جو شعر ہے وہ صوفیانہ ہے۔ تو آتش نے صوفیانہ اور فلسفیانہ شعر دونوں کہے ہیں۔ صوفیانہ شعر کا مطلب ہوتا ہے جو تھوڑا سا دین کی طرف ہو، اور فلسفیانہ یعنی جو ہے وہ فلسفی، زندگی کے بارے میں جو فیکٹس ہیں، حقیقت جو ہے اس کے بارے میں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ طنز بھی نظر آتا ہے ہمیں ان کے اسلوب میں، شعری محاسن کا استعمال ہے، رومانیت ہے، تصویر کشی ہے، محاورات کا برمحل استعمال ہے، صاف زبان ہے ان کی، اور جو ہے وہ بہت ہی سادگی سے وہ کچھ اشعار کو سمیٹ دیتے ہیں۔ آتش کی تصانیف میں دبستان آتش، دیوان حیدر علی آتش، انتخاب آتش، کلیات آتش سب شامل ہیں، اور ان کے اسلوب میں تعارف شاعر میں بس اب یہی ہے۔